السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ آج یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو آج ہو رہا ہے نا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صرف کسی ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آج ہمارے پاکستان میں ہر گھر کا یہی مسئلہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ویڈیو کے اندر ایک بیٹا اپنی ماں کو کس بے دردی کی طرح جو نا پیٹ رہا ہے، کوٹ رہا ہے، اور ماں نیچے سے کس طرح سے ہائے لے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اور مارو مجھے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کو پتہ ہے کہ یہ میرا بیٹا، میں اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ اور دوسری طرف ایک بیٹی جو اس سائڈ پہ کھڑی ہے، جو کیمرے کی طرف کھڑی ہے، وہ بیٹی التجائیں کر رہی ہے، بھائی نہ کرو، نہ مارو، خدا کا واسطہ نہ کرو۔ ایک بیٹی اس طرف کھڑی ہے اور ایک بیٹی دوسری طرف کھڑی ہے، اور وہ کھڑے ہو کے وہ تماشا دیکھ رہی ہے، وہ ہنس رہی ہے، وہ اندر سے اس کو خوشی ہو رہی ہے، اس کے مزاج کو، اس کے دل کو تسلی مل رہی ہے، خوشی مل رہی ہے۔ آج یہ دنیا کا عالم ہے کہ ایک بیٹی کھڑے ہو کر ہائے لے رہی ہے، دل کے آنسو رو رہی ہے، خون کے آنسو رو رہی ہے، اور دوسری بیٹی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے نا، وہ بھی بیٹی ہے، اور ایک بیٹا جو اپنی ہی ماں کے بے دردی سے پیٹ رہا ہے، کوٹ رہا ہے۔ میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی، ہم نے جب یہ ویڈیو دیکھی آج صبح، تو آپ یقین نہیں کریں گے، ہماری آنکھوں میں آنسو تھے، ہم خون کے آنسو رو رہے تھے، ہمارے دل اتنا تڑپ رہا تھا، اور شاید اسی وجہ سے ہم یہ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں۔ ہم سے برداشت نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج یہ پاکستان میں ہر گھر میں مسئلہ ہے۔ میں نے اس ویڈیو کو بڑا غور سے دیکھا، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا چیز دیکھی ہم نے کہ بیٹا گالیاں بھی نکال رہا ہے، مار بھی رہا ہے، ہاتھ بھی اٹھا رہا ہے۔ آخر میں آپ سب سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے؟ ہر گھر میں یہ مسئلہ کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ کیا وجہ کہ آج ہر گھر میں نہ بیٹا اپنی ماں کی بات مان رہا ہے، نہ بیٹی ماں کی بات مان رہی ہے۔ کوئی بھی اولاد اس دور میں بہت زیادہ، سبھی نہیں، بہت زیادہ لوگ اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کر رہے۔ نہ بیٹا ماں کی بات مان رہا ہے، نہ بہو اپنی ساس کی بات مان رہی ہے۔ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں ہو رہا یہ سب؟ آپ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ آپ سبھی جانتے ہیں، سب کے سب جانتے ہیں کہ اس کی وجہ اسلام سے دوری۔ آج ہم سب لوگ اسلام سے دور ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ، میں آپ کو کمنٹس میں دکھا دیتا ہوں، کچھ لوگوں نے کمنٹس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لانتی بیٹا، لانتی یہ، اس کو یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ جس ماں کو وہ مارا، کیا اس ماں کے منہ سے بددعا نکلی ہوگی، دل سے بددعا نکلی ہوگی؟ نہیں، وہ پھر بھی اپنے بچوں کے لیے بددعا نہیں کرتی، وہ پھر بھی اپنے بچوں کے لیے بددعا نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے نہیں کرتی کیونکہ اس کے لیے اپنے سب بچے ایک جیسے ہیں۔ وہ صرف یہ چاہتی ہے، ماں کی صرف یہ ہمدردی ہوتی ہے کہ میرے بچے، جن کو میں نے اپنی پوری زندگی اپنا جگر کاٹ کے اپنے حصے کا کھانا کھلا کے پالا ہے، کم سے کم وہ مجھ سے آخری وقت میں محبت تو کر سکے، مجھے خوشیاں دے سکے۔ ماں اور کیا چاہتی ہے؟ وہ اپنے بچوں کی کامیابی چاہتی ہے، خوشی چاہتی ہے، لیکن ہمارے بچے، لیکن یہ اولاد، آج کل کی اولاد کیا کر رہی ہے؟ بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، بیٹھے ہوئے ہیں اور بس موبائل پکڑے ہوئے، ہاتھ میں شیطان آ چکا ہے، اور دن بہ رات لگے ہوئے ہیں، کسی کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا نماز پڑھ لو، اچھا ماں پڑھ لیتا ہوں۔ والد صاحب نے کہا بیٹا یہ کام کر لو، اچھا کر لیتا ہوں، موبائل پہ بزی ہے۔ رات کو 1-2 بجے تک، اس وقت یہ جو آج ہمارا جو دور ہے، 1-2 3 بجے تک بچے جاگ رہے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی ٹک ٹاک پہ لگا ہوا ہے، کوئی فیس بک پہ لگا ہوا ہے، کوئی ٹویٹر پہ لگا ہوا ہے، کوئی یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے۔ یہ مصروفیت ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔ لیکن آپ خود سوچو کہ آپ نے کبھی صبح اٹھ کے قرآن پاک پڑھا ہے؟ یاسین پڑھی ہے؟ درود ابراہیمی پڑھی ہے؟ ایک وہ دور تھا کہ جب صبح اٹھتے تھے تو تلاوت قرآن پاک لگاتے تھے صبح، اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ماں باپ کے قدم چومتے تھے، ہاتھ پاؤں چومتے تھے، جو بھی کام ہوتا تھا پوچھتے تھے کہ ماں مجھے بتاؤ، ابو مجھے بتائیں کیا کام ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ ہر گھر سے قرآن پاک کی آواز آتی تھی، ہر گھر سے۔ میں خود بتاتا ہوں، ہم خود جانتے ہیں، کیونکہ ہم نے خود دیکھا کہ ہر گھر سے جب گلی سے گزرتے تھے، صبح صادق سے لے کے سحری ٹائم سے لے کے 12 بجے تک ہر گھر سے قرآن پاک کی آوازیں آتی تھی، اور یہاں تک کہ ایک مہینے کے اندر
ہر ایک مہینے کے اندر گھر والے ایک دفعہ قرآن خوانی کرواتے تھے، بچے بلاتے تھے، پڑھاتے تھے، سپاڑے وغیرہ پڑھاتے تھے. یہ معمول تھا زندگی کا، اور اتنی محبت تھی آپس میں بہن بھائیوں کی، عزیزوں کے رشتوں کی. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. ہر بندہ بس سوشل میڈیا. ہماری قوم اس طرح کی قوم ہے کہ بس خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتی ہے. یہ وہ قوم ہے، جو چیز آ گئی بس اسی کے پیچھے لگ جاؤ. اور یار اپنی زندگی کو پہچانو، اپنی اصل حقیقت کو پہچانو. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہم دنیا پہ آئے؟ کیا مقصد ہے؟ یہ آزمائشیں ہیں یار. یہاں پہ کسی کو بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کس طرح سے ہے. حالانکہ یہاں تک میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں، یہ کمنٹس دکھا رہا ہوں، کسی سے بھی پوچھ لیں کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں. کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں. ایک بیٹے کو پوچھ کے دیکھ لیں کہ ماں کے کیا حقوق ہیں، والد کے کیا حقوق ہیں، نہیں پتا اس کو. ایک بیٹی سے پوچھ لیں کہ ماں کے کیا حقوق ہیں، اس کو نہیں پتا. ایک بہو آتی ہے، اس سے پوچھ لیں ساس کے کیا حقوق ہیں، اس کو نہیں پتا. اس کے ہسبینڈ کے کیا حقوق ہیں، نہیں پتا. آج ہر طرف صرف ایک ہی چیز کا رونا ہے، پیسہ، دولت، زمین، بس اسی چیز کا رونا ہے. اور کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. اور آپ نے شاید اس ویڈیو میں غور سے دیکھا ہو. اس ویڈیو میں وہ ایک بیٹا اپنی ماں کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم تویز داغی کرتی ہو، یہ کرتی ہو. آج ہر گھر میں یہی مسئلہ ہے. آج ہر گھر میں یہی مسئلہ ہے کہ اور سمجھ نہیں آتی، اور ہماری مائیں بہنیں جا رہی ہوتی ہیں تویز داغوں کی طرف. ٹھیک ہے، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. یہ میں ایک کی بات نہیں کر رہا، ہر گھر کا مسئلہ ہے. یہ ہر گھر میں یہی کام ہو رہا ہے. کس کے پاس جا رہے ہیں جی؟ بابا جی کے پاس جا رہے ہیں، تویز لینے جا رہے ہیں. جی تویز ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ. ہاں یہ حقیقت ہے، تویز دھاگا کالا جادو ہوتا ہے، لیکن اس کا توڑ بھی ہے. اور اس کا توڑ یہ نہیں ہے کہ آپ بھی جاؤ انہی تویز دھاگوں والوں کے پاس اور جا کے آپ بھی اسی طرح کے گندے عمل کرو، گندے کام کرو. جس نے آپ پہ کروایا، اس نے تو اپنی آخرت خراب کی ہی کی، اپنی دنیا بھی آخرت بھی، اور پھر آپ بھی کر رہے ہوتے. اب یہ بتاؤ کہ یار کون ہے جو صبح اٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہا ہے؟ کون ہے جو درود شریف پڑھ رہا ہے؟ کون ہے جو دعائیں کر رہا ہے؟ اس وقت کون ہے؟ کوئی ہے گھر میں؟ بیٹی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں جو بھی کروں گی موبائل سے کروں گی، نیٹ ہے، یوٹیوب ہے، اسی سے پڑھوں گی، اسی سے کوکنگ سیکھوں گی. بیٹا ہے تو وہ آج کل کے بیٹوں کا یہ علم ہے، وہ کہتا ہے آپ مجھ سے گھر میں مجھ سے پیسے نہ مانگے. کیوں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ان سب کی وجہ بس یہی ہے کہ ہم لوگ اسلام سے بہت زیادہ دور ہیں. اور جتنا دور ہوتے جا رہے ہیں اتنا جو ہے نا اپنے رشتوں کو بھی کھوتے جا رہے ہیں. اور یہ اللہ کا عذاب ہے. اور کہتے ہیں نا جیسی قوم ویسے حکمران. کوئی حکمران غلط نہیں ہے، ہم لوگ خود ہی غلط ہیں. ہم لوگ ابھی خود ہی اپنے گھروں میں جان کے دیکھیں نا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، تو شرمندہ ہو جائیں گے. آپ خود ہی سوچ لو کہ آپ لوگوں کو حقوقوں کا نہیں پتہ ہوگا کہ حقوق کسی کے کیا ہیں. جب آپ لوگوں کو حقوق کا نہیں پتہ، اسلام کا نہیں پتہ، تو پھر آپ باتیں کرتے ہو کہ فلاں نے فلاں کر دیا، فلاں نے فلاں کر دیا. یہ سب ہوگا، اور یہ سب تب تک ہوگا جب تک آپ اسلام سے دور جاؤ گے. کہتے ہیں نا دل بھائی کہ اگر بندہ عثمان پہ جو ہے نا وہ پھول پھینکے گا تو نیچے پھول ہی آئیں گے. اگر بندہ پتھر پھینکے گا تو ظاہر بات ہے پتھر ہی نیچے آئیں گے. جیسے وہ مال اوپر جائیں گے ایسے ہی وہ کیا کہتے ہیں دار و مدار نیچے آتا ہے. بے شک. کیا کہتے ہیں. تو بس آج کل یہی وجہ کہ ہم لوگ اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں، بہت ہی دور ہو چکے ہیں. بس ان سب کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے نا اللہ کا ہم لوگوں پہ عذاب آ رہا ہے بہت زیادہ. ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہیں ہم لوگ، جو ہے نا ماں باپ کے جو ہے نا حکموں کو جو ہے نا اگنور کر دیتے ہیں. بہن بھائیوں سے دوری، قرآن پاک کی تلاوت نہیں، بس اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور ہم پہ جو ہے نا اللہ پاک کا عذاب جو ہے نا وہ نازل ہو رہا ہے دن بدن. یہی بات ہے. رشتہ دار آج یہ دور ہے کہ ایک خاندان میں اگر کوئی ایک گھر غریب ہے نا تو دوسرے لوگ رشتہ دار نہیں ہیں وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں. بہن بھائی، ماما، چاچا، تایا، وہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یار ان کا بھی زندگی میں کچھ بھلا ہو، کچھ اچھا ہو. وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ بس یہ جس طرح ہے اسی طرح ہی رہیں. اسلام یہ چیز نہیں سکھاتا، اسلام اس کا درس نہیں دیتا. آج بس یہی دور ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کا نقصان چاہتا ہے، حسد کر رہے ہیں. اور یار آپ حسد کر کے اپنا ہی نقصان اٹھاتے ہو، کسی کا کوئی نقصان نہیں اٹھاتے. میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں
کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو ہدایت دے، ماں باپ کا فرمان بردار بنائے۔ ہم جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرمان بردار بنا، ہمارے والدین کا سایہ تاکہ ہم ہمارے سروں پہ رکھ۔ یار عمل بھی تو کرو نا، دنیا میں عمل بھی کرو۔ آج جس نے اپنے ماں باپ کا سر فخر سے اونچا نہیں کیا، آج جس نے اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کی، جس کسی نے بھی اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کی، جس کسی نے بھی اپنے ماں باپ کو ذلت و خواری دی ہے، وہ دیکھ لیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا سے لے کے اب سے لے کے تا آخر تک ابھی تک دیکھ لیں، وہ اولاد تباہی ہوئی ہے، بربادی ہوئی ہے۔ جس کسی نے بھی اپنے ماں باپ کو، چاہے وہ آپ کی بیوی کا ماں باپ ہے، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں، چاہے وہ کسی کے ماں باپ ہیں، ماں باپ ہی ہیں، کیونکہ ماں باپ کی عزت کیا ہے یہ آپ کو اس وقت سمجھ آتی ہے جب ماں باپ آپ کے سر سے گزر جاتے ہیں۔ اس وقت آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو، ہائے اب میرا کون ہے، اب کون مجھے پوچھے گا، کھانے کے لیے مجھے کون پوچھے گا، رات کو سوتے وقت مجھے دودھ کون دے گا، صبح اٹھ کے کپڑے میرے کون دھوئے گا، کام سے گھر آتے وقت انتظار میرا کون کرے گا، ہر گھنٹے بعد فون کر کے کون پوچھے گا میرے بارے میں، کوئی بھی نہیں پوچھتا سوائے ماں باپ کے۔ اگر زندگی میں کوئی رشتہ جو سب سے اچھا رشتہ نا، وہ صرف ماں باپ کا رشتہ ہے، جو کسی غرض کے، کسی مطلب کے اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ جب بھی اپنے بچوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، اچھا ہی بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ آج کل کی اولادیں یہ سوچتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ ڈفر ہیں، کسی قسم کے بھی نہیں ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے، ان کو کیا پتہ ہے ہم لوگ صحیح ہیں۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ خود کو نا اپنی جو غلط چیز ہوتی ہے نا، اس غلط چیز کو، اس غلط تھنکنگ کو صحیح رکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، یہ جو بتا رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، پھر جب ہمارے سر پہ پڑ جاتی ہے نا، پھر جب ہمارے ساتھ کچھ ہو جاتا نا، پھر ہمیں سمجھ آتا ہے ہاں ہمارے ماں باپ صحیح کہہ رہے تھے۔ اور خدا کا واسطہ آپ تو اپنے ماں باپ کا اس رات کا بدلہ نہیں دے سکتے کہ جب ایک رات میں ہماری ماں نے ایک رات میں اتنی تکلیف کاٹ کے ہمیں جو پیدا کیا، اگر پوری عمر بھی ہم اپنے ماں باپ کو اس کندھوں پہ رکھ کے چلاتے رہے نا، پوری عمر بھی، تب بھی ہم اس ایک رات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ تو آج بات کرتے ہیں ہم لوگ کہ میری ماں نے میرے لیے کیا کیا، میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا۔ او بغیر تو، او کمینوں، او کتوں، او تمہارے ماں باپ نے تمہیں بڑا نہیں کیا، کہاں سے کھاتے رہے ہو؟ کبھی تم نے سوچا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے، اپنا پیٹ کاٹ کے، دن رات مزدوری کر کے تمہیں پلایا، پڑھایا، بڑا کیا، تمہیں عقل و شعور دی، اور تمہیں کیا چاہیے؟ بات کرتے ہو تم لوگ۔ خیر اللہ پاک کی ذات سب کو ہدایت دے، ٹھیک ہے، اللہ پاک کی ذات کرم کرے اور ہمیں اپنے ماں باپ کا فرمان بردار بنائے۔ سب کے ماں باپ ایک جیسے ہیں، ہر ایک کی رسپیکٹ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہر ایک کی قدر کرنی چاہیے۔ ماں باپ ہر ایک کے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہے کہ بہت سے پیرنٹس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی ہے کہ جب کسی جگہ پہ ہمارے پیرنٹس غلط ہیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو وہاں پہ ہمیں بہت حوصلے، صبر، محبت، صلح رحمی کے ساتھ کام کرنا چاہیے، کہ آپس میں بیٹھ کے پہلے گائیڈ کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنا چاہیے کہ اس طرح سے نہیں ماما بابا، اس طرح سے نہیں، اس طرح سے یہ کام، اس طرح سے نہیں، اس طرح سے ہو جائے تو کس طرح یہ ٹھیک رہے گا، یہ بیٹر رہے گا۔ اگر وہ تب بھی نہیں سمجھتے، اگر آپ حق پر ہو، اگر آپ ٹھیک ہو، اگر آپ سچ اسلام کے مطابق سچی بات کر رہے ہو، ٹھیک کر رہے ہو، اور پیرنٹس اس کے اگینسٹ ہیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ہٹ جائیں، تھوڑے سے دوری اختیار کریں۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں، نہیں، قرآن پاک میں یہ حکم ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو اف تک نہیں کر سکتے، چاہے خواہ وہ آپ کے ماں باپ جتنے بھی گناہ گار ہوں، آپ اپنے پیرنٹس کو اف تک نہیں کر سکتے۔ بس یہ کہ سمجھانے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہو سکتا ہے، سمجھنا ہر ایک کا اپنے بس میں۔ یہ جو ہماری ویڈیو ہے، اب دیکھنا یہ کہ اس ویڈیو سے کون کون سا سبق لیتا ہے، کون کیا سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو ہدایت دے،
ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنائے اور ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے. ہم روز صبح اٹھ کے قرآن پاک پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ہمارے جو حقوق ہیں، ہمارے جو ماں باپ کے حقوق ہیں، اللہ پاک کی ذات ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہماری دعا ہے. بس یہی کہیں گے، اپنے ماں باپ کو کبھی بھی نہ ستاؤ، کبھی بھی نہ دکھاؤ، کیونکہ جب ماں باپ گزر جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، کوئی بھی نہیں پوچھتا. آج جو اولادیں کر رہی ہیں نا، یہ دنیا مکافات عمل ہے. آپ دنیا میں کچھ بھی غلط کرو گے وہ آپ کے آگے آئے گا. آپ اپنے کسی دوست عزیز، اپنی بیگم، اپنے بیوی بچے، اپنے ماں باپ، کسی کو بھی دھوکہ دو گے، کسی کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرو گے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرو گے، وہ آپ لوگوں کے آگے آئے گا ہی آئے گا. وہ آپ کے بچوں کے آگے ضرور آئے گا. کبھی کسی کا برا نہ سوچو. یہ دنیا کا دستور ہے، یہ اللہ کا دستور ہے کہ جو بندہ بھی غلط کرتا ہے وہ اپنے لیے کھڈا ہی کھودتا ہے، وہ خود ہی گرتا ہے. میں ایک بات اور بتا دوں، جو بندہ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا نا، کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوٹھی ہے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بنگلہ، کاریں ہیں، آپ کے پاس دنیا کی دولت ہے. کامیابی کچھ اور ہی ہے، اور وہ آپ سمجھو کامیابی دل کا سکون ہے. ٹھیک ہے، زندگی میں امن ہے اور آپ خود پہ یقین ہے. اگر آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کی فرمان برداری کرو. جیت بھائی، اگر آپ نے دنیا میں اللہ کی جنت دیکھنی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ماں کی گود میں سر رکھ کے دیکھو، آپ کو اللہ کی دنیا میں ہی جنت نظر آ جائے گی. بے شک. تو آج کل بہت افسوس آتا ہے قسم سے، ویڈیو دیکھ کے نا رونا آتا ہے قسم سے، کہ وہ ایک بیٹا ہو کہ اپنی ماں کو اس قدر بے رحمی سے مار رہا ہے. یار اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں، بہت دور ہو چکے ہیں. قسم سے بہت رونا آتا ہے. یہ آج کل کی جو ہے نا وہ بیٹوں کو کیا ہو گیا ہے، جنریشن کو کیا ہو گیا ہے، یہ آج کل کیا کر رہی ہے، اپنے ماؤں کو، بہنوں کو، والدین کو مار رہا ہے. یار قسم سے بہت رونا آتا ہے. بس آج کل کی اولادوں کے اندر صبر ختم ہو چکا ہے، صبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ صبر نہ ہونے کی وجہ سے حسد بڑھتا جاتا ہے. جب صبر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ پاک کی ذات ہم سب کو صبر دے، صبر جمیل عطا کرے، اور ہم سب اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. اللہ پاک کی ذات کرم کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.